بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 50 سال سے جو پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اگر ہم کو عسکری شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہم کو پروپیگنڈے کی جنگ میں شکست ہوئی۔ دشمن کا پروپیگنڈا بہت زہریلا اور کاری تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 50 برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی ریاست نے سرکاری طور پر اس پروپیگنڈے کو دفن نہیں کیا۔ اس سال 2021 میں سانحہ مشرقی پاکستان کو 50 سال ہو جائیں گے اور 2 نسلیں گزر گئی ہیں۔ میں خود بڑا ہوا ہوں اسی جھوٹ کو سنتے ہوئے کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آنے والی نسلوں کے لیے اب وقت ہے کہ ہم مکمل طور پر اس خرافات، اس جھوٹ، اس ڈس انفارمیشن، اس لائز، اس پروپیگنڈے کو دفن کر دیں۔ پاکستان کے اندر جو سیکولر اور لبرل بغیرت طبقہ ہے، جس کو اپنے آپ کو بڑے شوق سے یہ بغیرت بریگیڈ کہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھارت کے اس بیانیے کو پچھلے 50 سال دہراتے رہے تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے۔ جیسے یہ پروپیگنڈا آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ فوج بجٹ کا 80% کھا جاتی ہے، یہ بھی پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے حصے میں پاکستان کے نیشنل بجٹ کا صرف 6 یا 7% آتا ہے۔ 7 یا 8% کو 80% بنانے کا کمال جو ہے، یہی وہ جھوٹ کا کمال تھا کہ جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج کی تعداد کو 3-4 گنا بڑھا کر بیان کیا کہ جنہوں نے وہاں ہتھیار ڈالے تھے۔ آئیے اب دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کی ایک کور تھی۔ ایک کور کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کرتا ہے اور ایک کور میں 3 ڈویژن ہوتے ہیں اور ایک ڈویژن میں 12,000 کی فوج ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی وقت مشرقی پاکستان میں جو ہماری ایسٹرن کمانڈ تھی، اس میں 36,000 فوجیوں سے زیادہ ہماری تعداد نہیں رہی۔ مشرقی پاکستان میں ہمیشہ سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی کمانڈ تھی، ایک ہی کور رکھی جاتی تھی وہاں پر، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیڈ کرتا تھا۔ 71 کی جنگ جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہی صورتحال تھی کہ ہمارے پاس وہاں تقریباً 36,000 کے قریب فوجی تھے، اور چونکہ ڈھاکہ کا صرف ایک ایئر بیس تھا اور نیوی کی بہت چھوٹی سی گن بورڈ سی تھی خالی، تو نیوی اور ایئر فورس کے افراد کو بھی ملا لیں تو وہ 1,000-1,200 سے زیادہ نہیں بنتے تھے۔ لہٰذا مکمل تعداد پاکستان کی مسلح افواج کی مشرقی پاکستان میں 36-37 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ جب 15 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے ریاست سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان، مشرقی پاکستان میں جتنی بنگالی ریجمنٹس تھیں، یعنی پاکستان آرمی کی بنگالی یونٹس تھیں، ایسٹ پاکستان رائفلز تھیں اور بہت ساری یونٹس اس طرح کی تھیں، ان کی تعداد تقریباً 24,000 کے قریب تھی، یعنی 36,000 ٹوٹل پاکستانی فوج، اس میں سے 24,000 بنگالی تھے، اور بنگالی یونٹس نے بغاوت کر دی اور پاکستان آرمی سے الگ ہو گئے اور جا کے بھارتی فوج سے مل گئے اور مکتی باہنی سے مل گئے، اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، اپنے جتنا ساز و سامان لے جا سکتے تھے، ایمونیشن تھا وہ ساتھ لے گئے، اور ان بنگالی یونٹس میں جتنے مشرقی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان تھے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خود بہت ہی تکلیف دہ ہماری تاریخ کا یہ کہ پاکستان آرمی کی یونٹس میں بغاوت ہوئی، پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، ان کی فیملیز کو ذبح کیا، اور جو دردناک واقعات ہیں اس کے، تو آپ 15 مارچ کے بعد جب بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایکچولی پاکستان آرمی کی تعداد پورے مشرقی پاکستان میں 9 سے 12,000 کے قریب رہ گئی تھی خالی، صرف 9 سے 12,000 کے درمیان، جو ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اور وہ بھی پورے مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ 5 لاکھ سے زائد بہاری پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچستان، یعنی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان تھے، ان سب کو ان 10-15 دنوں میں ذبح کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی کی یونٹس چونکہ پورے مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے اندر بغاوت ہو چکی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے، تو ان کو حکم تھا کہ یہ اپنے کنٹونمنٹس میں رہیں، گیرزنس میں رہیں۔ لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر قانون تھا ہی نہیں، اور اس میں پھر لاکھوں
پاکستانی ذبح کیے گئے مکتی بانی کے ہاتھوں. قطب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس 10-15 دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، کہیں 100 50 150 ایک کمپنی تھی، 2 کمپنیاں تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں. اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی میں مغربی پاکستان سے 22,000 کے قریب، 22 سے 24,000 کے قریب، تقریباً 2 ڈویژن انفنٹری فوج بھیجی گئی، کیونکہ بھارت نے اوور فلائٹس بند کر دی تھی، بھارت کے اوپر سے طیارے نہیں جا سکتے تھے. لہٰذا یہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹس میں ان انفنٹری کے سپاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ، ان کو سری لنکا کے ذریعے، یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہے اور سری لنکا کے راستے ہو کے پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ جاتے تھے. تو 24,000 فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باقی تقریباً 24,000 ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے. ایک مرتبہ جب یہ ری انفورسمنٹس، یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی 35-36 ہزار کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح. اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفینٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے، اور بھاری سامان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بھاری ساز و سامان اور توپیں اور سامان جو تھا، جو ٹینک جو تھے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا، وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھیں. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منہاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ایئر کرافٹ بھی آئی، پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا تو راشد منہاس نے اسے کریش کر دیا. تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہی تھی بنگالی یونٹ، تو وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. تو کسی صورت میں بھی، یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، کہ جب مکتی بانی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں، چونکہ جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی تب آرمی نے اپنے کنٹونمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا، اور اگلے 8-9 مہینے تک مکتی بانی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے تھے. یعنی اگر 36,000 میکسیمم تعداد تھی ہماری مارچ کے آخر میں مشرقی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو جنگ ختم ہوتے ہوتے جب بھارت نے حملہ کیا 22 نومبر کو اور 16 دسمبر کو فال ہوا، تو اس وقت تک 5-7 ہزار اور شہید ہو چکے تھے ہمارے افسر اور جوان. یعنی تعداد گھٹ کے تقریباً 31-32 ہزار کے قریب آ چکی تھی. 31-32 ہزار فوجیوں نے، وہ جو گھیرے میں آئے ہوئے تھے اپنے مرکز سے 1000 میل دور، اور جن کو ابینڈن کر دیا گیا تھا اور ریسکیو کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور یہ سیاسی جماعتیں اس وقت فیصلہ کر چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے گا، انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈالے. ان کی تعداد 32,000 کے قریب تھی. ان کے ساتھ ان کی فیملیز اور سویلینز اور بیٹ مین اور میڈیکل کور کے لوگ اور نرسیں اور ڈاکٹر اور تھوڑا بہت پیراملٹری سٹاف اور وہ لوگ پولیس کے لوگ اور وہ لوگ جو ریلویز میں یا سرکاری اداروں میں کام کرتے تھے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے، سب کو بھی ملا رہے ہیں تو کوئی تعداد 40-45 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی. فوج 32,000 کے قریب تھی، باقی 10-15 ہزار سویلینز تھے اور فیملیز تھی، ٹوٹل 40 یا 45 ہزار. مگر چونکہ اس وقت سرنڈر ہو چکا تھا اور کوئی ریکارڈ، جتنا ریکارڈ پاکستان آرمی یا حکومت پاکستان کا تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور مغربی پاکستان میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو دلچسپی نہیں تھی. بھٹو کی حکومت آ چکی تھی اور وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے پروسیس میں تھا، اور اس کا مقصد تھا فوج کو ذلیل کرنا. لہٰذا ریاست پاکستان کی طرف سے کسی نے اس پروپیگنڈے کا جواب ہی نہیں دیا کہ 40-45 ہزار فوجی اور سویلینز ملا کر، جن میں صرف 32 ہزار کے قریب فوجی ہیں، اس کی تعداد کو بڑھا کر 92 اور 93 ہزار کیسے کر دیا گیا. یعنی دگنا اور تگنی تعداد کیسے فوج کی بڑھا دی گئی، 32 ہزار فوج کو 93 ہزار فوج کر دیا گیا. اور یہ جھوٹ پھر نسل در نسل چلتا رہا. جیسے کہا، یعنی جس طرح 80% بجٹ کھانے والا جھوٹ ہے، اسی طرح 93 ہزار ہتھیار ڈالنے والا بھی جھوٹ ہے، اور نسل در نسل گزر گئی کہ اس جھوٹ کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. زیادہ افسوس اور حیرانی مجھے ISPR پہ ہوتی، کیونکہ اس کا ادارہ فوج کا بنا ہوا ہے، اس کا کام ہے یہ فوج کی عزت کی حفاظت کرنا. ISPR نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اس کو؟ سٹیسٹکس، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کیوں نہیں ثابت کیا کہ ہمارے پاس صرف 3 ڈویژن فوج تھی، جس میں سے 2 ڈویژن بغاوت کر کے الگ ہو گئی، اور مزید 2 ڈویژن مغربی پاکستان سے آئے، اور پھر 3 ڈویژن ہو گئے تھے، وہ بھی انڈر سائز تھے. اس کے بعد تو پھر یہ 92,000 جنگی قیدی کہاں سے بن گئے؟ اور چونکہ بھٹو کو سوٹ کرتا تھا فوج کو ذلیل کیا جائے، اس کا مقصد ہی تھا فوج کو ذلیل کرنا، تو لہٰذا اس نے بھی اس لبرل اور سیکولر اور سوشلسٹ پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا کہ پاک فوج جو ہے وہ قوم میں رسوا ہو، ذلیل ہو. دشمن کے پروپیگنڈے، دشمن کے نیریٹو کو خود پاکستان کی ریاست اور حکومت پروموٹ کرتی رہی تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے. اب آپ کو حقیقت بتا دی گئی ہے. اب چونکہ 50 سال کے بعد سارے ڈاکومنٹس اور ریکارڈ اب سامنے آ چکے ہیں،
اور اب خود دشمنوں نے یہ بات اپنے منہ سے کھل کر کہی ہے کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے تھے. کوئی پاکستان آرمی 92,000 نہیں تھی، یہ 30-40 ہزار 35 ہزار کی فوج تھی مشکل بمشکل، اور 1000 مرکز سے دور، 1000 میل دور گھیرے میں. جنرل مانک شاہ جو خود انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان آرمی اس بے جگری اور جانثاری سے لڑی کہ بھارتی فوج کو حیران کر دیا اس نے، مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ بعض محاذ ایسے تھے جہاں پہ 1 اور 50 کا فرق تھا. ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں 50 دشمن کے فوجی تھے. جب یہ ریشو ہو فضائیہ کا، نیوی کا، ہماری 2 گن بوٹس تھیں، دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز تھے، ہمارے 32,000 فوجی تھے، دشمن کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ فوجی تھے، مکتی باہنی کے لاکھ گوریلا تھے. جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ، اور پھر دشمنوں کی سیاسی مقصد یہ ہو کہ پاک فوج کو ذلیل کیا جائے. انہوں نے 30 لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا، 10 لاکھ آدمیوں کو، 50 لاکھ کو قتل کر دیا، اور 92,000 نے ہتھیار ڈال دیے. یہ سارے وہ خرافات اور جھوٹ ہیں کہ جو مسلسل بھارتی ریاست بھی بولتی رہی، پاکستان کا لبرل سیکولر بغیرت طبقہ بولتا رہا، اور افسوس کی بات کہ پاکستان آرمی نے دلائل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. بہرحال اب ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب ہم یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. آئندہ کبھی اس جھوٹ میں مت آئیے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ فوج 80% بجٹ کھاتی ہے، اس کا منہ توڑ دیں. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ 92,000 نے ہتھیار ڈالے تھے، اس کا منہ توڑ دیں. اتنی زور سے تھپڑ ماریں کہ دوبارہ جھوٹ نہ بول سکے وہ. اب بہت ہو گیا ہے یہ، انف. اس ڈس انفارمیشن، جھوٹ اور پروپیگنڈے کو دفن ہونا چاہیے، اور اب انتقام کا وقت ہے. اب بات کریں کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام کیسے لیں گے، اور ڈھاکہ کے انتقام میں ہم دہلی لیں گے. کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کا آغاز دشمن خود کرے گا. ایک دفعہ آئے تو صحیح، شروع تو کریں. بے شک ہم نقصان اٹھائیں شروع میں، جو وسائل ہوں ہمارے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی، ہر پاکستانی پر واجب ہے کہ یہ قسم کھائے کہ جب تک ہم ڈھاکہ کا انتقام نہیں لیں گے، جب تک ہم 47 کا انتقام نہیں لیں گے، جب تک ہم مکتی باہنی کے ہاتھوں اپنے لاکھوں پاکستانیوں کے قربان ہونے اور ذبح ہونے کا انتقام نہیں لیں گے، اس وقت تک بھارت کے ساتھ ہم نہ کوئی امن کی بات کریں گے، نہ سکون سے رہیں گے، نہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد پورا ہوگا. اسی کو پورا کرنے کے لیے سیدی رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے غزوہ ہند کی. آئندہ دشمن کے جھوٹ اور پروپیگنڈے میں مت آئیے گا. پاکستان اور پاکستان آرمی کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے، کیونکہ اگر یہ فوج بیچ میں نہ ہوئی، پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو مکتی باہنی نے اور بھارتی فوج نے بنگال میں پاکستان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا. جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی، ان کا جغرافیہ بھی بدلتا ہے اور ان کی عزتیں بھی تار تار کی جاتی ہیں. ایسی حماقت دوبارہ نہ کیجیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام لے سکیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے. بھارتی جنرل مانک شاہ کمانڈر ان چیف تھا اس تمام بھارتی فوج کا جس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا. جنگ ختم ہونے کے تقریباً 25 برس کے بعد، 25-30 برس کے بعد اس کا کوئی انٹرویو تھا بھارتی میڈیا پہ، اور ایک بھارتی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارت کی کامیابی میں اس بات کا کتنا دخل تھا کہ پاک فوج نے جنگ نہیں کی اور پاک فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے. اس پر جنرل مانک شاہ نے بہت ہی فکر انگیز تجزیہ دیا. اس کے الفاظ تھے، "That is not true. پاکستان آرمی fought gallantly. پاکستان آرمی حیرت انگیز دلیری سے لڑی. But they had no chance. مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا. وہ اپنے مرکز سے 1000 میل دور تھے اور میرے پاس ان کے خلاف 50 اور 1 کی برتری تھی. لہٰذا پاکستان آرمی had no chance. لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ they did not fight. They fought gallantly. یہ دشمن فوج کا سپہ سالار کہہ رہا ہے. اور پچھلے 50 برس پاکستانی قوم اپنی اس فوج کو رسوا کرتی رہی جس کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیج کر تنہا چھوڑ دیا تھا. ہمارے 30-32 ہزار افسر اور جوان جن کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا، ہم نے کس حالت میں ان کو وہاں بھیجا؟ ان کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے، نہ ٹینک تھا، نہ توپ خانہ تھا، نہ مناسب ایئر فورس تھی، نہ نیوی تھی، اور دشمن کے پاس 50 اور 1 کی برتری تھی. یعنی جہاں نیوی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں صرف 3 یا 4 گن بوٹس تھیں جو کہ اینٹی اسمگلنگ رول میں استعمال ہوتی تھیں کہ کوئی مچھیرے اسمگلنگ نہ کریں یا مچھیرے دشمن کے آ کے ہمارے پانی میں مچھلی نہ پکڑ لیں. اور دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر گروپ تھے
جو انہوں نے جس کی لا کے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا بلاکیٹ کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے پاس صرف ڈھاکہ کا ایک ایئرپورٹ تھا، ہمارے پاس تقریباً 16 کے قریب F-86 سیبر تھے، اور دشمن کے پاس کم از کم 10 ایئر فیلڈ تھے آس پاس مشرقی پاکستان کے اطراف بھارت میں، اور کوئی 400 کے قریب طیارے، ہر طرح کے طیارے، فائٹر ایئر کرافٹ، بامرز، انٹرسیپٹر، سب ٹرانسپورٹرز، 400 طیارے، اور کہاں ہمارے صرف F-86 سیبر 16، اور وہ بھی صرف ڈھاکہ ایئرپورٹ سے۔ اور شروع میں جنگ کے شروع میں 3-4 دنوں کے بعد جب ڈھاکہ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، اس کا رن وے تباہ ہو گیا، تو پھر پاکستان ایئر فورس بھی اڑنے کے قابل نہیں رہے۔ شروع کے 4-5 دن ہی ہماری ایئر فورس اڑ سکی، لہٰذا پریکٹیکلی وہ ساری جنگ پاک فوج نے بغیر فضائیہ اور بغیر نیوی کی مدد کے لڑی۔ اور جہاں تک جو بات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھارتی پروپیگنڈا کے 90,000-93,000 سپاہی تھے، ایسی بات نہیں تھی، وہاں پہ صرف 32-33 ہزار کی فوج تھی ہماری، جس کے پاس نہ ایئر فورس تھی نہ نیوی تھی۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلیر، سرفروش اور جانثار فوج جو ہم نے آج تک پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی۔ آپ ذرا حالات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اپنے مرکز سے 1000 میل دور بھیج دیا گیا اور ابینڈن کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی سپلائز، سپورٹ، ایئر سپورٹ، سی سپورٹ، لینڈ سپورٹ آپ کو میں اپنے مرکز سے مغربی پاکستان سے نہیں پہنچ سکی اگلے 6-7 مہینے تک، 8 مہینے تک۔ اور اس فوج کو نہ آپ نے سیاسی مسئلہ حل کیا، مارچ میں انتخابات، فسادات شروع ہو گئے تھے، بغاوت کر دی تھی مکتی باہنی نے، مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھا، مغربی پاکستان کی قید میں تھا، یہ وقت تھا کہ آپ کسی طرح اس کو استعمال کر کے آپ مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مسئلے کا حل نکال لیتے، لیکن بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا، وہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا چکا تھا۔ یحییٰ خان کی کیبنٹ کے اندر، خود یحییٰ خان ایک شرابی، زانی، بدکار، جاہل آدمی، اور اس کی کیبنٹ میں کچھ ایسے ناپاک جنرل تھے، اور جن میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے، جو آج یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا باپ ہے، ناپاک ترین کردار۔ بعد میں گرفتار بھی ہوا غلام عمر جنرل یحییٰ کے ساتھ، اور بڑا عرصہ گرفتار رہا، لیکن چونکہ بڑی سازش تھی، سب لوگوں کو بری کر دیا گیا بعد میں، تو یہ بھی بری ہو گیا۔ مشانہ ہے مشرقی پاکستان پر ہم نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی، اسی سے اندازہ کریں کتنی بڑی سازش، حماقت اور غداری ہماری صفوں میں تھی۔ تو مشرقی پاکستان میں جس دلیری سے ہماری فوج لڑی ہے، یعنی خود اب ماحول دیکھیے کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں ہے، پورے مشرقی پاکستان میں ہمارا میڈیا نہیں ہے۔ پاکستان آرمی نے جو کچھ ڈاکومنٹ کیا وہ وہیں ضائع ہو گیا، کیونکہ جب سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے سب کچھ بھارت کے پاس چلا گیا۔ تو دنیا کو جو نیریٹو گیا وہ وہی گیا کہ جو بھارت نے دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈے، جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پہ تھا، جس کو ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ 30 لاکھ لوگوں کا قتل کرنا اور 50 لاکھ عورتوں کا ریپ کرنا اور اتنے لوگوں کو ذبح کرنا، یہ سب اتنا پرپوسٹرس، جھوٹا، شرنگیز فساد اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ پاکستان آرمی، یعنی ایکچولی وہ صورتحال مشرقی پاکستان میں ایسی ہو گئی تھی چونکہ آرمی بکھری ہوئی تھی، وہی 30-32 ہزار پورے مشرقی پاکستان میں تھے، اور ہر جگہ میکسیمم سٹرینتھ ہماری کہیں ہوتی بھی تھی تو بٹالین سائز ہوتی تھی، 800-900 بندہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا۔ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھیں، ٹکڑیاں تھیں، 150 آدمی، 150 ایک کمپنی ایک طرف ہے، 50-60 ایک طرف، پلاٹون ایک طرف، سیکشن ایک طرف، اور ان کو پوری بھارتی انویژن کو روکنا تھا۔ اور جس جانثاری کے ساتھ، یعنی کیپٹن، میں واقعات کچھ آپ کو سناتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر بریگیڈیئر سعد اللہ خان وہاں پہ تھے، آپ کسی بھی پرانے فوجی سے پوچھئے بریگیڈیئر سعد اللہ خان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ایک دلیر بریگیڈیئر، اس حد تک کہ دشمن کی پوری ایک بریگیڈ 3000 لوگوں کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا، اور یہ 15 یا 20 سپاہیوں کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر اس کے اوپر گرے، ایسا حملہ کیا کہ اس کو حملے کو روکا بھی، پسپا بھی کیا، اور دشمن کے ٹینک بھی قبضے میں لے لیے۔ اور بائی دا ٹائم پیچھے سے ری انفورسمنٹس پہنچی، بریگیڈیئر سعد اللہ کے پاس صرف 6 سپاہی باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اس ایکشن کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا، لیکن چونکہ قوانین کے مطابق آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو نشان حیدر نہیں دیا جا سکا۔ وہاں کا واحد نشان حیدر مشرقی پاکستان کا میجر اکرم کو دیا گیا، ہیلی کے ڈیفنسز میں، ہیلی کی پہاڑیوں کا دفاع۔ بھارت بریگیڈ آفٹر بریگیڈ، آرٹلری، آرمر، انفینٹری مسلسل بھیج رہا تھا ہیلی کے ڈیفنسز پہ، لیکن ہمارے وہاں پہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے جو ڈیفنس لگایا تھا، مشکل سے بمشکل ایک بٹالین ہماری وہاں پہ 2-3 کمپنیاں تھیں،
جو بھارت کے ڈویژنز کو روک رہی تھیں، اور اتنا طویل عرصہ روکتی رہیں کہ وہ ڈیفنسز فال نہیں ہوئے حتیٰ کہ سرنڈر ہو گیا۔ بھارتی فوج کی کمانڈ نے آ کے ڈیفنسز دیکھے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ہم جہاں پہ ہمارے 150 پاکستانی فوجیوں کے مقابلے پہ 6000 8000 بھارتی فوج ٹینک اور توپوں اور ایئر فورس کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ڈیفنسز کو کراس نہیں کر سکتی۔ ایک ینگ کیپٹن ہمارا جمال پور گیرزن کے کرنل سلطان، ان کی تاریخ پوچھیے بزرگوں سے، پرانے افسروں سے۔ کرنل سلطان کی پوری ایک یونٹ کو 800 900 لوگ تھے اور جوان افسر تھے، ان کو گھیر لیا دشمنوں نے۔ دشمن نے ایک آدمی بھیجا، ایک کرنل نے، بریگیڈیئر نے، کہ جی آپ سرنڈر کر دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو کرنل سلطان نے گولی میں لپیٹ کے ایک جواب لکھا کہ جس طرح تم قلم سے لفاظی کرتے ہو، ذرا اسٹین گن سے لفاظی کر کے دکھاؤ، ذرا دیکھیں تمہارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے۔ وہ خط جو بریگیڈیئر نے، انڈین بریگیڈیئر نے لکھا تھا، اور پھر کرنل سلطان نے جو اس کا جواب دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 20,000 انڈین فوج اور مکتی بانی آپ کو گھیر چکی ہے، اور آپ کے 700-800 جوان ایک چھوٹے سے گیرزن کے گھیرے میں آ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور جواب میں یہ دیا جا رہا ہے کہ کاغذ کو گولی میں لپیٹ کے اس کو واپس پھینکا گیا کہ جاؤ باتیں بکواس کرنا بند کرو اور تلوار اٹھاؤ تو پتہ لگے کہ تم کس مٹی کے بنے ہو۔ کیپٹن احسن ملک، ان کے پاس بمشکل 40 آدمی تھے، اور کیپٹن احسن ملک نے پورے بھارتی بریگیڈ کو 3000 کو اتنے عرصے تک روک کے رکھا، 3 ہفتے تک پوری انڈین انویژن ایک سمت سے روک دی گئی۔ کہ رستے میں کیپٹن احسن ملک اپنی پوسٹ کے اوپر ان بھارتی فوج کو روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان سارے واقعات کا پاکستان آرمی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیپٹن احسن ملک کے بارے میں خود جنرل مانک شاہ نے پھر پاکستان آرمی چیف کو خط لکھا کہ یہ جنگی قیدیوں میں کیپٹن احسن ملک ہوگا، اس کی بہادری کا میں معترف ہوں، اس نے ہمارے پورے بریگیڈ کو روک کے رکھا تھا، ہمارا پوری انویژن رک گئی، یہاں تک کہ مانک شاہ کو اندرا گاندھی کے پاس جانا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا حملہ روک دیا گیا ہے۔ 6 یا 7 دسمبر کی بات تھی، باقاعدہ اندرا گاندھی کے پاس ہو گیا، رپورٹ کیا پروگریس آف دا وار کہ ہم مشرقی پاکستان میں رک گئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس پر اندرا گاندھی نے اسے کہا زور لگاتے رہو، کچھ نہ کہیں تمہیں بریک تھرو مل جائے گا، اور یہی ہوا۔ پھر انہوں نے اوپر سے ایئر بورن لا کے انہوں نے بائی پاس ہی کر دیے ہمارے ڈیفنسز، اور ڈھاکہ کے قریب اپنے ٹروپس لا کے لینڈ کیے، اور اس طریقے سے انہوں نے ڈھاکہ کو گھیرا۔ کیپٹن احسن ملک کا کردار ناقابل یقین، جیسے کہا کہ 40 سپاہیوں کے ساتھ 3000 بھارتی فوج کو روکے رکھے 3 ہفتے تک۔ کرنل سلطان کا کردار، اور جب وہاں سے نکلے ہیں اس گیرزن سے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے واپس مرکز کی طرف پیچھے کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں 250 کے قریب پاکستان افسر کے آرمی اور جوان شہید ہوئے مکتی بانی کے ایمبوش میں اور بھارتی فوج کی گولہ باری میں، اور اس کے بیچ میں سے نکل کے انہوں نے اپنا راستہ نکالا۔ ہلی کا جیسے کہا میجر اکرم کی شہادت وہاں پر ہوئی، بریگیڈیئر سعد اللہ، یعنی اس حد تک کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں، پاکستان نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ دلیر فوج نہیں پیدا کی جو مشرقی پاکستان میں تھی۔ اس کے باوجود پچھلے 50 سال اس فوج کو صرف ذلیل کیا گیا کہ تم لوگ لڑے نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی۔ ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، پولیٹیکلی نہیں کیا گیا، ان کو ریسکیو کیا جا سکتا ڈپلومیٹیکلی۔ وہ جو بھٹو گیا، بات کی گئی، پولینڈ نے قرارداد پیش کی، پوری دنیا کی طاقتوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا سیز فائر کروانے کے لیے، وہ نہیں کیا گیا۔ ان کو تو ہماری فوج کو جو مشرقی پاکستان میں تھی دھوکہ اپنوں نے دیا، نہ سیاسی حل تلاش کیا گیا، نہ سفارتی حل تلاش کیا گیا، نہ فوجی کمک ان کو بھیجی، بلکہ ابینڈن کر دیا، اور آخری دن تک دھوکہ میں رکھا گیا اپنی قوم کو۔ یحییٰ خان اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور جنرل غلام عمر اور بھٹو نے پوری پاکستانی قوم کو دھوکے میں رکھا کہ جی ہم تو مشرقی پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہیں، شکست کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور مشرقی پاکستان والی فوج کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی ذمہ داری پہ جو چاہتے ہو فیصلہ کرو۔ یہ کہا جاتا ہے، بہت بات ہوتی ہے اس پر کہ سرنڈر کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ بعد میں سب ڈینائی کر گئے، یحییٰ خان کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، نیازی کہتا ہے مجھے اوپر سے حکم آیا تھا۔ بات یہ کہ مٹیریل بات ہے یہ، کیونکہ اگر نیازی اس وقت سرنڈر نہ بھی کرتا، جنرل نیازی نہ سرنڈر کرتا تو مزید کچھ ہفتے اور ہم لڑ لیتے، لیکن نتیجہ وہی نکلتا چونکہ بھٹو فیصلہ کر چکا تھا، یحییٰ خان اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور جنرل غلام عمر فیصلہ کر چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کو توڑ کر الگ کرنا ہے اور کسی قسم کی مدد ان کو نہیں بھیجنی۔ یہ ضرور ہے کہ جنرل نیازی ایک بدکردار، زانی اور شرابی افسر تھا، اور اس کی وجہ سے جو نیچے افسروں کی قربانیاں تھیں ان سب پر مٹی پڑ گئی۔ اگر وہ سرنڈر بھی جو کرنے کا طریقہ تھا وہ کوئی طریقہ نہیں تھا جو اس نے کیا، وہ اس بات کو
اتنا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تصویریں دنیا کے سامنے کھینچیں اور آج تک بھارتی ہر گیرزن کی دیوار پہ وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ وہ دستخط کر رہا ہے ہتھیار ڈالنے کا. پھر پاکستان آرمی کو کھڑا کر کے اس طرح سیریمونیل ہتھیار ڈلوائے گئے. یہ سب ایک گھٹیا کمانڈر کی وجہ سے ہوا. ہتھیار باعزت طریقے سے بھی ڈالے جا سکتے تھے, کوئی ایگزٹ پہ لیا جا سکتا تھا, کوئی راستہ نکالا, کوئی 100 طریقے تھے. اگر پی او ڈبلیو ہونا بھی تھا تو ضروری نہیں تھا کہ پی او ڈبلیو ہونے کے لیے تماشا لگایا جاتا. لیکن جیسے کہا کہ یہ غلطی فوج کی نہیں تھی, یہ نیازی کی تھی, یہ اس کی ذاتی غلطی تھی. اس کا ذاتی کردار اس قسم کا تھا کیونکہ یہ یحییٰ خان کے ایڈمنسٹریشن کے تھے. وہ سارے اس زمانے کے افسر جو تھے ان میں وہی شرعی خامیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے. یہ بدنصیبی کی بات تھی کہ شیروں اور دلیروں کی ایک فوج کے اوپر وہ لوگ حکمران تھے جن کا کوئی تعلق اللہ رسول اور دلیری اور شجاعت اور غیرت سے نہیں تھا. آج 50 برس کے بعد پاکستانی قوم پر واجب ہے کہ مشرقی پاکستان کے مجاہدین سے اس فوج سے معافی مانگیں کہ ہم نے ان کو اس محاذ پر بھیجا, تنہا چھوڑ دیا, نکالنے کا کوئی ذریعہ رستہ نہیں چھوڑا ان کے لیے, نہ سیاسی, نہ سفارتی, نہ فوجی, نہ عسکری, اور پھر ان کو ذلیل بھی کرتے رہے 50 سال. چونکہ اس فوج سے بھٹو کو خوف تھا, یہ فوری فوج جانتی تھی کہ ہمیں بھٹو نے بیٹرے کیا, لہٰذا بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ ان کو جلدی واپس لایا جائے. لہٰذا جان بوجھ کر اس نے اندرا گاندھی سے کہا کہ ان کو 3 سال تک اپنے پاس قید رکھو. پھر ایک ڈرامہ بنایا شملہ ایک معاہدے کا کہ جی میں جنگ قیدی چھڑا کر لا رہا ہوں, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو فوراً نہیں چھوڑا جائے گا, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں چھوڑا جائے گا تاکہ یہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں. لہٰذا یہ رہائی کا پیریڈ بھی کوئی 1.5 سال تک کھنچتا چلا گیا. یعنی پہلا بیچ جب پہلی دفعہ پاکستان پہنچا اور آخری بیچ جو آیا اس کے درمیان میں کوئی تقریباً سال کا فرق تھا. حالانکہ پہلے دن چھوڑے جا سکتے تھے, 30-32 ہزار ہوتے کیا. یہ سب سازش بھٹو کی تھی, اور اس نے اسی لیے چونکہ اس فوج کو ذلیل کرنا تھا, اس کو خوف تھا کہ یہ فوج میرے خلاف بغاوت کرے گی, اور فوج میں بغاوت ہوئی پھر بھٹو کے خلاف. 1973-74 میں ایئر فورس کے اور آرمی کے, نیوی کے کچھ افسروں نے مل کے باقاعدہ بغاوت کی بھٹو کے خلاف, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ غدار ہے, سب کو معلوم تھا اس نے مروایا ہے, سب کو معلوم تھا یہ کمینہ ہے جس نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے بالکل تمام سیاسی مسئلے ہی ختم کر دیے, مسئلہ تصفیہ کرنے کی کوئی چانس ہی ختم کر دیے, اور پھر جا کے باہر بیٹھ گیا اور پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی اور بکواس کرتا رہا, 1000 سال لڑیں گے. سب کو پتا تھا 3 دن بعد فال ہونے والا. اتنی بڑے پیمانے پہ غداری تھی, اور اس سے بڑی غداری یہ تھی کہ وہ سارا ریکارڈ ان کی غداریوں کا باقاعدہ جلا کے ضائع کیا گیا تاکہ کوئی بعد میں انویسٹیگیشن ہی نہ ہو سکے. شیخ مجیب کے خلاف ڈھاکہ فال ہو چکا تھا, مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی دشمن کی قید میں جا چکی تھی. مجیب الرحمان پاکستان کے پاس تھا, مغربی پاکستان میں. اگر بھٹو چاہتا تو اس کو رکھتا اپنے پاس, اور اس کے بدلے آرام سے اگلے دن اپنی پوری فوج رہا کروا لیتا, کیونکہ جو بنگلہ دیش کا بانی ہے, ان کا بابائے قوم ہے, وہ پاکستان کی قید میں تھا. لیکن بھٹو نے بغیر کچھ لیے اگلے دن مجیب الرحمان کو جہاز میں بٹھایا, ڈھاکہ بھیج دیا. کس قسم کا بغیرت آدمی تھا وہ, اپنی پوری فوج چھڑوا سکتا تھا پہلے دن, جس کو 3 سال بھارتی جیلوں میں رکھا گیا. کم از کم 150-200 افسر اور جوان شہید ہوئے ہمارے بھارتی جیلوں کی قید میں, پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی پاکستان کی. یہ سب کچھ ہم مینیج کر سکتے تھے کیونکہ مجیب ہماری قید میں تھا مغربی پاکستان میں. بھٹو نے نہیں ہونے دیا. بھٹو واز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ فوراً ہی فال آف ڈھاکہ کے بعد یحییٰ خان نے ریزائن کر دیا تھا, بھٹو کو لا کے حکومت دے دی گئی تھی. تو جس لیول کا بٹریل ہے وہ سارا ایویڈنس جلا دیا گیا. یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس قوم کی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. صرف مختصر ہم یہ بات کریں گے کہ پوری پاکستانی قوم پر, جس طرح آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے جو سول آرم فورسز والے ہیں ان کو پاک فوج عزت دے رہی ہے. یہ وہ رضاکار ہیں جو پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑے, بہاری, جنہوں نے پاک فوج کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا اور بعد میں بری طرح ذبح کیے گئے. انصاروں کے تو قتل عام ہوتا تھا ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں, لگا کے ان کو سنگینوں سے, بینٹ سے ٹارچر کر کے مارا جاتا تھا, کیونکہ یہ پی او ڈبلیو نہیں ہوئے تھے. پی او ڈبلیو کو اسٹیٹس صرف پاکستان آرمی کو ملا تھا, اور جو رضاکار تھے بنگالی اور بہاری سارے کے سارے, وہ تو بیچارے سارے مار دیے گئے یا بہت بری طرح سے. وہ کیمپوں میں, آج تک کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اب پاکستان آرمی ان کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے 50 سال پہلے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, لیکن اب اس فوج کو بھی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے جو مشرقی پاکستان میں تھی, جس کو ہم 50 سال ذلیل کرتے آئے ہیں کہ تم لڑے نہیں, تم نے ہتھیار ڈال دیے. اس سے زیادہ بڑا ظلم ہو کوئی نہیں سکتا کہ ہم اپنے سرفروش اور جانثار بیٹوں کو اس طرح ذلیل کریں, جنہوں نے پاکستان کے دفاع کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اپنے جتنی فیملیز تک ذبح ہو گئی, جن کے افسروں اور جوانوں کی فیملیز مشرقی پاکستان میں تھی, وہ بنگالی افسروں کے ہاتھوں, مکتیبانی کے ہاتھوں ذبح ہوئی. ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات ہیں مشرقی پاکستان کے. ایک کیپٹن تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, سم یار جنگ کر کے اس کے نام کے آخر میں آتا تھا. اس کو اس کے کمانڈنگ آفسر نے کہا کہ تم نے دشمن کا ایڈوانس روکنا 7 سپاہیوں کے ساتھ.
7 جوانوں کے ساتھ جا کے اس نے سڑک کے اوپر اسکریننگ پوزیشن لگا لی کہ دشمن کو میں نے آگے نہیں آنے دینا، آگے دشمن کا پورا بریگیڈ آ رہا ہے۔ اس افسر کو، وہ جو وہاں شہید ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ تو بھارتی فوج کے افسر نے بعد میں آ کے بتایا کہ ہمارے پورے ایڈوانس کو اس نے پورے دن روکے رکھا، اور شام کو جب ہم اس کے بنکر میں پہنچے ہیں تو وہاں ہمیں ایک شخص ملا جس کا آدھا دھڑ کٹ کے الگ ہو چکا تھا، بمشکل وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن انگلی اس کی ٹریگر پہ تھی مشین گن کی، اور اس نے صرف مجھے اپنا تعارف کرایا کہ میں کیپٹن سو اینڈ سو، مجھے پانی پلاؤ۔ ہم پانی پلانے لگے تو وہ وہیں پہ ٹریگر پہ انگلی تھی اس کی، اور وہیں شہید ہو گیا۔ ایسے گمنام شہید ہیں ہمارے پورے مشرقی پاکستان میں۔ پاکستان آرمی ان کو ریکوری نہیں کر سکی، آرمی تھی ہی نہیں وہاں پہ، انڈین آرمی تھی، کہتے ہم نے ان کو دفن کر دیا جنگلوں میں۔ ہمیں اس فوج سے معافی مانگنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ 50 سال ہو گئے، اب وہ نوجوان افسر اس وقت آج 80-90 سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں۔ اٹس ٹائم دیٹ وی ریسپیکٹ دم۔ ہم نے بہت بے عزت کیا اپنی اس فوج کو، پہلے ابینڈن کر دیا، پھر ان کو بھارتی جیلوں میں چھوڑ دیا، اور جب ہمارے پاس اتنے موقع تھے ان کو پاکستان لانے کے، بھٹو کی ضلالت نے ان سب کو ضائع کیا۔ جان کے ضائع نہیں کیا، بلکہ جان کے اس کی سازش یہی تھی۔ اب پاکستانی قوم کو بحیثیت مجموعی، پاکستان آرمی کو بھی اور قوم کو بھی، مشرقی پاکستان والی ہماری جو ابینڈن بریگیڈ تھی، ہماری جو ابینڈنڈ آرمی تھی، ہماری جو ابینڈن کور تھی، جس کو ہم نے بالکل تنہا چھوڑ دی، اس سے بڑا غم سوچیں کیا ہوگا کہ قوم آپ کو لڑنے کے لیے بھیجے اور پیچھے سے سیڑھی نکال لے کہ جی آپ اپنا بندوبست خود کر لیں، اب ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس سے بڑا بٹریل اور کیا ہو سکتا ہے ایک سپاہی کے لیے، ایک فوجی کے لیے؟ جس قوم کے لیے لڑ رہا ہے وہ قوم ہی اس سے ماننے سے انکار کر دے، اس کو مدد بھیجنے سے انکار کر دے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم بہت بڑی بڑی تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس تاریخ کو چھپا دیا ہم نے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا نہیں کہ ہم کتنے بڑے بلنڈرز کر چکے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی حماقتیں کی ہیں، اور ہم نے اس لیے کچھ نہیں سیکھا، اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ بھارت ایک مرتبہ پھر مشرقی پاکستان کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے۔ اس کی تمام جنگی ایکسرسائزز اب اس نوعیت کی ہو رہی ہیں کہ اب ہم نے ڈھاکہ دہرانا ہے۔ وہ اس سال 16 دسمبر کو بہت بڑی سیلیبریشنز کر رہا ہے پورے انڈیا کے اندر، فال آف ڈھاکہ پہ 50 سال پورے ہو گئے، اور وہ اگلے 50 سال اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگلے چند سالوں کے اندر پورا پاکستان لینا ہے۔ یہ تو اللہ کرم کرتا ہے کہ ان کا کمینہ قسم کا چیف آف ڈیفنس سٹاف مر گیا، شاید اس کی جنگی پلاننگ انڈیا کی جو ہے کچھ عرصے کے لیے معطل مؤخر ہو جائے، لیکن آئے گا تو صحیح۔ وہ ہم نے تیاری رکھنی ہے اپنی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا ہے کہ دوبارہ اب ڈھاکہ نہیں ہوگا، نیور اگین۔ اور اب ڈھاکہ کے بدلے ہم انشاءاللہ دہلی لیں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے۔ پچھلے 50 برس میں جو کچھ بھی آپ کو مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہے، فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے جو روایتیں، داستانیں گھڑی گئی ہیں، وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ بات ہم بہت تفصیل سے اب آپ کو مسلسل اپنے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک دروغگوئی کا، جھوٹ کا، ڈس انفارمیشن کا، پروپیگنڈے کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ جو 50 سال تک 2 نسلیں گزرنے کے بعد بھی زہر بھرتا رہا ہماری قوم کے ذہنوں میں۔ پوری قوم صرف پاک فوج کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی کہ صاحب وہ ہمارے 93,000 فوجی ہتھیار ڈال دیے۔ یہ سب بات آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ صرف 32,000 فوج تھی، 93,000 تو تھے ہی نہیں، تو ہتھیار کس نے ڈالے؟ یہ اسی قسم کا جھوٹ تھا کہ فوج 80% بجٹ کھا جاتی ہے۔ یہ وہ پاک فوج کے خلاف ایک ایسی منظم سازش ہے جو پہلے دن سے چل رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وہ صرف ایک سانحہ تھا، پاکستان کو صرف ان کو الگ کرنا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ کون کون اس کے بڑے پلیئرز تھے؟ کون کون سی طاقتیں اس میں شامل تھیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا دوبارہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ صاحب بنگالیوں کو حقوق نہیں دیے گئے تھے، وہ اپنے حقوق لینے کے لیے انہوں نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اگر وہ الیکشن جیت چکے تھے، فری اینڈ فیئر الیکشن، آپ کو آج تک یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن 70 کا تھا۔ سب جھوٹ و خرافات، دروغ گوئی، کذب، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا۔ لہٰذا اب 50 سال کے بعد وقت ہے کہ ہم اس سارے کھیل کو بے نقاب کریں، ان ساری سازشوں کو کھول کر بیان کریں۔
تاکہ آنے والے وقت میں اور آج کے دور میں وہی کردار جو پاکستان کو اسی طرح نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ ان سے متنبع ہو سکے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی مشرقی پاکستان کو توڑ کر الگ کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ حقوق کا سوال نہیں تھا۔ بھارت آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے آج تک ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ پارٹیشن کو انڈن کیا جائے، پارٹیشن کو ریورس کیا جائے، جس کے جواب میں قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا کہ پاکستان از اے فیٹ ٹو کمپلائی، اٹ کین نیور بی انڈن۔ وہ ان کی اسی سازشوں کے جواب میں تھا۔ آپ ایوب خان کی 1965 کی تقریر اٹھا کے دیکھیے، صبح کے وقت جو انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور حقیقت ہے کہ تسلیم نہیں کیا۔ ان کی سب سے بڑی ذلت اور خواری اسی بات کی ہے کہ ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کر کے پاکستان بنا لیا تھا۔ پہلے مشرقی اور مغربی تھا، اب مغربی پاکستان ہمارے پاس ہے۔ تو قائد اعظم جب 1948 میں ڈھاکہ گئے تھے تو اسی وقت فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ کسی نے چھیڑ دیا کہ جی پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی کہ بنگلہ ہوگی۔ اب چونکہ سوال کرنے والے فسادی تھے، شرنگیز تھے، ان کے ذہن میں فتنہ اور فساد تھا، تو قائد اعظم نے بڑا واضح اس وقت فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 25% تھی۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت ہندوؤں کی تعداد 25% تھی، آج ہندوؤں کی تعداد 1.5% ہے، دیکھیں پاکستان نے سارے ہندو مار دیے۔ یہ ایک عام پروپیگنڈا ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے۔ جو 25% پورے پاکستان میں ہندو بستے تھے، اس میں سے 22-22.5% ہندو مشرقی پاکستان میں تھے۔ اس لیے جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے تو مغربی پاکستان میں پھر 1.5% ہندو ہی بچے۔ پاکستان نے مار نہیں دیے، وہ ہندو مشرقی پاکستان میں چلے گئے، اور وہ اتنے ڈومیننٹ ہندو تھے، فائنینشلی اسٹرانگ تھے، بڑی بڑی عہدوں کے اوپر وہ موجود تھے، ان کو پورا حق تھا ریاست کے اندر اپنا کام کرنے کا، بڑے عہدوں پہ تھے وہ، حتیٰ کہ اسکول ٹیچرز اور یونیورسٹیز اور کالج کے ایڈمنسٹریشن، بچوں کی ذہن سازی کا سارا سلسلہ ان کے پاس تھا۔ 1950 میں ہی یہ مارکسسٹ سوشلسٹ ٹائپ ایک لڑکا تھا مجیب الرحمان کے نام سے، 1950 میں ہی اس نے حسین شہید سہروردی سے سوال کر دیا تھا کہ اگر ہم الگ ہونا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ 1950 کی بات کر رہے ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور طبیعتاً سوشلسٹ تھا، مارکسسٹ تھا، یہ پرو ماسکو تھا، رشیا کی طرف زیادہ اس کا انکلائن تھا۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایوب خان نے 1958 میں پاکستان کا اقتدار لیا، اور 4-5 سال کے اندر ہی پاکستان کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ دنیا یقین نہیں کر رہی تھی کہ یہ پاکستان جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا، انگشت بدندان تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی دنیا کی اس پاکستان کو دیکھ کر۔ یعنی اس وقت یورپ اور امریکہ کے سفارتکار اس بات پر بحث کیا کرتے تھے کہ 1960 کی دہائی میں جو کراچی ہے، 80 میں دنیا کا جدید ترین شہر لندن ہوگا کہ نیو یارک ہوگا کہ کراچی ہوگا۔ کراچی کے اندر جو ترقی ہو رہی تھی، جو ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں ہو رہی تھی، وہ اتنی ناقابل بیان تھی۔ 1962 میں ہم اپنا اسپیس راکٹ بھیج رہے تھے، پوری دنیا کی ایئر لائنز جو چھوٹے ممالک تھے ان کی ایئر لائنز پی آئی اے سے آ کر گائیڈنس لے رہی تھی، پی آئی اے کئی ملکوں کی ایئر لائنز کو بلڈ کر رہی تھی۔ پاکستان 60s کے اندر ڈیزل انجن بنا رہا تھا اور ہم ٹینک بنانے جا رہے تھے۔ پاکستان کے اندر اتنا بڑا نہری نظام، ڈیمز بنائے جا رہے تھے۔ آج جو تربیلا، منگلہ اور پورے پاکستان میں بجلی ہے وہ ایوب خان کی لگائی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اسلام آباد کا شہر، اتنا بڑا پروجیکٹ اس نے شروع کروایا اس وقت کہ پاکستان کو ایک نیا کیپٹل دیا جائے گا۔ آج دنیا کا سب سے خوبصورت کیپٹل اسلام آباد ایوب خان کا تحفہ ہے آپ کو۔ ایوب خان ایک غیر معمولی پیٹریوٹ آدمی تھا، پاکستان سے محبت کرنے والا، سیدھا سادہ آدمی، سیدھا سادہ سپاہی تھا۔ He was not a philosopher, he was not a historian, but he was an honest, upright man. اور پاکستان سے بہت پیار کرتا تھا، سمجھدار آدمی تھا، ویژنری تھا۔ اس نے انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ایگریمنٹ ٹریٹی کی، آج تک گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کر کے 2 دریا بیچ دیے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹریٹی نہ کرتے تو انڈیا نے 5 دریا لے لینے تھے آپ کے۔ کم از کم اس ٹریٹی کے تحت آن پہ جو کہ آج لے چکا ہے، وہ ساری بے شرمی سے اس نے سارے دریا ڈیم بنا دیے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر کے، لیکن کم از کم 30-40 سال پاکستان کو اتنا موقع ملا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو فنڈنگ ہوئی پوری دنیا کی طرف سے کہ آپ ڈیم بنائیں، نہریں بنائیں۔ اس ٹریٹی کے نتیجے میں آج جو پاکستان میں آپ کو بجلی مل رہی ہے وہ ساری انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ملی ہے آپ کو، کہ ڈیمز بننا شروع ہوئے اور نہریں بنی۔
اور اسلام آباد کا شہر آباد ہوا، اور پورے پاکستان میں جیسے کہا اتنی ترقی تھی انڈسٹریل اور صنعتی، ہر شعبے کے اندر پاکستان دنیا میں عروج پر جا رہا تھا۔ اور جو ترقی مغربی پاکستان میں ہو رہی تھی وہی مشرقی پاکستان میں بھی ہو رہی تھی۔ پاکستان کی بڑی بڑی بندرگاہیں، آج گوادر آپ بنا رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں بڑی بڑی بندرگاہیں تعمیر کی جا رہی تھی، آج بنگلہ دیش ان کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی سٹیل مل کراچی میں تو 70s میں لگی، 60s کے اندر سٹیل مل جو تھی مشرقی پاکستان میں لگ چکی تھی۔ آدم جی جوٹ مل دنیا کی سب سے بڑی جوٹ ملز تھیں جو مشرقی پاکستان میں کام کرتی تھی۔ آج جو بھارت کی بنگلہ دیش کی پارلیمان ہے وہ ایوب خان نے بنا کے دی، ایوب خان کے دور میں بنی۔ تمام بڑے بڑے اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز جو مشرقی پاکستان میں آج بنگلہ دیش میں ہیں، سارے مشرقی پاکستان میں ایوب خان نے بنا کے دیے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بنگالیوں کو حقوق نہیں دیے جائے، فوج میں ان کا اتنا ہی تناسب تھا جتنا ان کی آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ جیسے مشرقی پاکستان میں جب 71 میں بغاوت ہوئی تو پوری فوج ہی ختم ہو گئی، 75% آرمی ختم ہو گئی، کیونکہ ساری بنگالی یونٹس تھیں وہ بغاوت کر کے الگ ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ ان کو حصہ نہیں دیا گیا تھا اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جس طرح آج کو یہ کہے کہ سندھ کو حقوق نہیں دیے جا رہے، مگر حالانکہ حکومت وہاں سندھی زرداری کر رہا ہے اور اس کی ناپاک اور پلیت نسل کر رہی ہے بھٹو کی پچھلے 50 سال سے۔ کوئی یہ کہے بلوچستان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ سارے بلوچ سردار جو ہیں ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں اسی حقوق کے نام کے اوپر۔ ظلم و زیادتی پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے، مگر یہ وجہ نہیں تھی مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی، سازش اور تھی۔ سازش یہ تھی کہ 60s کے دور میں دشمنوں نے دیکھ لیا یہ بات کہ پاکستان جس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ عالمی طاقت بن جائے گا اگلے 10-15 سال کے اندر۔ جیسے کہا بحث یہ ہوتی تھی کہ 80 میں دنیا کا سب سے طاقتور اور جدید ترین شہر کراچی ہوگا کہ لندن کا نیو یارک۔ اس طرح پاکستان ترقی کر رہا تھا، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز ہم نکال رہے تھے، پوری دنیا میں انڈسٹریز، پوری دنیا، ساؤتھ کوریا جو آج دنیا کے انڈسٹریل جائنٹ ہے وہ اپنا 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ایوب خان سے لے کر گیا، پاکستان سے لے کر گیا۔ چائنا اپنے انجینئرز بھیجا کرتا تھا پاکستان کے اندر، پاکستان کے فیکٹریز میں دیکھنے کے لیے کہ مشیننگ کیسے ہوتی ہے، لیتھ مشین کیسے کام کرتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ڈائز کیسے بنتی ہیں، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے۔ چائنا کو آپ نے سکھایا یہ تاریخی حقیقتیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم۔ جیسے کہا 62 میں اپنا راکٹ سپیس میں بھیج چکے تھے، یہ پاکستان تھا، اور مشرقی پاکستان برابر ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس میں۔ اس سب کو روکنے کے لیے، اور 65 کی جب جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان آرمی کی عزت آسمان پہ تھی پوری قوم میں، آپ کو یاد ہے کس طرح محبت اور پیار کا سلسلہ۔ اس ساری انڈسٹریل ریولوشن کو، اس ترقی کو روکنے کے لیے دشمنوں نے 3 پلان بنائے، ان کو 3 آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے، اس کو ہر حال میں روکنا تھا ان کو۔ اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 2 کیریکٹرز کا انتخاب کیا، ایک مشرق میں مجیب الرحمان کا اور مغرب میں ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اور جو آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کی انڈسٹریل ریولوشن کو، جو ہمارا صنعتی انقلاب برپا ہو رہا تھا پاکستان میں، اس کو روکا جائے، تباہ کر دیا جائے، بالکل پاکستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا جائے، اور پاکستانی فوج کی جو عزت ہے قوم میں اس کو خاک میں ملا دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے۔ اور ان سب کو کرنے کے لیے ایوب خان کو ہٹانا ضروری تھا۔ اور یہ بات بھٹو اپنے حلقے میں کھل کے کہتا تھا کہ ایوب خان کو ہٹانے کے لیے مجھے بھارت سے ایک جنگ چاہیے۔ اسی لیے ایوب خان کے دور میں بھٹو وزیر خارجہ تھا، اور اس نے ایوب خان کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس سے کہا کہ ہم کشمیر میں جنگ چھیڑ دیتے، ہم آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلام کرتے، مجھے ضمانت ہے پوری دنیا کی طرف سے کہ بھارت انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ پاکستان نے کشمیر کی تحریک آزادی کو کھل کر حمایت اس کی شروع کر دی، جو ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن جو جھوٹ اور دھوکے میں رکھا ایوب خان کو وہ یہ کہ صاحب میں نے بات کر لی ہے پوری دنیا سے، ضمانتیں ہیں، گارنٹیز ہیں، کسی صورت میں بھارت لاہور پہ، سیالکوٹ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان ریلیکس تھا اس معاملہ۔ ایوب خان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ بھٹو پہ اعتبار کیا۔ یہ بھٹو کو اپنا ڈیڈی کہا کرتا تھا، اپنا باپ، یہ کتے کو بھی، ہاتھی کو بھی، گدھے کو بھی باپ بنا لیتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صرف عہدے کے، اس سے پہلے سکندر مرزا کو کہہ چکا ہے کہ آپ قائد اعظم سے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں۔ استغفر اللہ، خط موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے ہماری اس کتاب کے اندر، یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری کتاب آپ پڑھیے گا، اس میں سارے حوالے، ریفرنسز، خط ہم نے اوریجنل دیے ہوئے ہیں۔ تو 65 کی وار، اس سے 4-5 روز پہلے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی نے ٹیلی گرام بھیجا فورن آفس کو، بھٹو کی ٹیبل پہ رکھا رہا، وہ بھٹو نے پڑھا، وہ اس میں لکھا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو حملہ کرنے جا رہا ہے پاکستان پہ۔ کین یو امیجن دیٹ؟ اور بھٹو نے وہ ٹیلی گرام ایوب خان کو نہیں دکھایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اچانک حملہ ہو،
پاکستان شکست کھا جائے، ذلیل ہو، پھر یہ ہنگامہ کرے گا اس کے بعد ایوب خان کے خلاف، پھر اپنی سیاست چمکائے گا۔ اللہ نے بازی پلٹ دی، اللہ نے کرم فرمایا، پاکستان بچ گیا، ہمیں نقصان نہیں ہوا۔ لیکن ہم بہرحال سرپرائز ہو گئے، بھٹو کی اس غداری کے نتیجے میں اچانک حملہ ہوا ہمارے اوپر۔ اور حملے کے بعد جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد تاشقند گیا سارا انڈیا کا، پرائم منسٹر شاستری تھا، ایوب خان تھا، بھٹو بھی ساتھ گیا، فورن منسٹر تھا، اور تاشقند میں ایک پیس ایگریمنٹ سائن کیا گیا جس کو تاشقند ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس واپس آنے کے بعد بھٹو نے طوفان کھڑا کر دیا کہ ایوب خان نے پاکستان بیچ دیا، ایوب خان نے قوم کو بیچ دیا، ایوب خان نے فوج کو بیچ دیا، اور قوم جیسی کہ ہماری جاہل ہے وہ ان باتوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اور ایوب بھٹو نے اس وقت ریزائن کر کے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بنائی۔ اس سے چند سال پہلے 1962 میں بھارت جو تھا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر اگرتلا سازش پر کام شروع کر چکا تھا۔ 1962 میں اگرتلا سازش پہ کام شروع ہوا تھا، الیکشن 1970 میں ہوئے ہیں۔ اگرتلا سازش یہ تھی کہ بھارت مکمل طور پر فنڈنگ کرے گا شیخ مجیب کی، یہ کئی سال لے گا اپنی دہشت گرد تنظیم بنانے میں، مکتی باہنی جو آگے جا کے بنی، اور پھر ایک مسلح بغاوت کے ذریعے یہ پاکستان سے علیحدگی کریں گے۔ 65 میں یہ تیار نہیں تھے، لہذا 65 کی وار کے بعد بھٹو کو لانچ کر دیا گیا، اور بھٹو نے وہ طوفان مچایا، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں کہ مجیب الرحمان کو بری کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، چونکہ اگرتلا سازش کا کیس چل رہا تھا، اس پہ یہ گرفتار ہو گیا تھا، ساری ایویڈنس مل گئی تھی کہ یہ بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان توڑنا چاہتا ہے 1966-67 میں، الیکشن سے 3 سال پہلے۔ اور بھٹو نے اور ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر، جس میں بدنصیبی سے شیخ رشید بھی شامل تھا، آج کا آپ کا شیخ رشید جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا یہ بہت بڑا، ان سب نے مل کر، جن بڑے بڑے ناموں کو آج آپ لیتے ہیں بڑی عزت سے، صاحبزادہ نصر اللہ خان تو جماعت اسلامی تو شیخ رشید، یہ سب مل گئے تھے ایوب خان کو ہٹانے کے لیے اور نکالنے کے لیے، اور ان سب نے مل کر اتنا ناک میں دم کیا ایوب خان کا، پاکستان میں اتنی انارکی اور اتنا فساد مچایا کہ اس کے نتیجے میں 1968-69 تک ایوب خان ریزائن کر کے اپنی حکومت یحییٰ خان کے حوالے کر گئے۔ اب کھیل آسان ہو گیا تھا بھٹو کے لیے اور مجیب کے لیے اور عالمی طاقتوں کے لیے، کیونکہ یحییٰ خان پاکستان کا غدار نہیں تھا، وہ بدکار آدمی تھا، شرابی، زانی تھا، کمزوریاں تھیں اس کے اندر، وہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جاہل تھا اور بدکار تھا، اور ایسا آدمی استعمال کرنے کے لیے بہت آسان ہے بھٹو جیسے شاطر آدمی کے لیے۔ تو بھٹو نے مینوور کیا کہ جی آپ الیکشن کروائیں پاکستان میں، وہ یحییٰ خان مجبور تھا، اس نے الیکشن کروائے۔ مشرقی پاکستان سے زیادہ کرپٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے کبھی۔ جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا ہے ایم کیو ایم کسی کو اپنے خلاف ووٹ نہیں ڈالنے دیتی تھی، بدماشی تھی، دہشت گردی تھی، یہی مکتی بانی نے 70 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں کیا۔ کہتے جی ساری سیٹیں جیت گئے، 181 سیٹیں وہ جیت گئے۔ ایک کیسے جیت گئے؟ اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، کھڑا ہو سکتا نہیں تھا۔ مکتی بانی مسلح دہشت گرد ہر پولنگ سٹیشن پہ قتل کر دیتے تھے اس سامنے والے کو جا کے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ 100% سیٹیں انہوں نے مشرقی پاکستان سے مکتی بانی نے جیت لی۔ امیجن کریں، شیخ مجیب جیت گیا، بھٹو نے 80 سیٹیں جیتی، 80 کی 80 سیٹیں یا 60 سیٹیں تقریباً مغربی پاکستان میں جیتی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ اب یحییٰ خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اگر وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے چلتا تو وہ کہتا کہ ڈھاکہ کے اندر اجلاس ہوگا اور حکومت بنانے کی پہلی دعوت مجیب الرحمان کو دی جائے گی۔ اب یہ وہ چیز تھی جو بھٹو قبول نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا بھٹو نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا، یہ ڈاکومنٹڈ باتیں، ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لہٰذا اب وہ اس نے رابطہ ہی توڑ دیا، مغربی پاکستان سے کوئی ایم این اے الیکٹ ہو کے مشرقی پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر اس نے ایک تقریر کر کے کہہ دیا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی اس طرح کی زمانی باتیں کی جس کا مفہوم یہ نکلا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی ادھر تم حکومت کرو ادھر ہم حکومت کرتے ہیں۔ یہ تک آئیڈیا اس نے یحییٰ کو دیا کہ اس کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیں، مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنا دیں، میں ملک کا نقشہ تبدیل کر دوں گا۔ اس قسم کی باتیں استغفر اللہ کہ بالکل بھڑک کے سارا آپ نے دلیل، ساری آپ نے ریزن دے دیا مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کو، جو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا، ساری مکتی بانی انڈین آرمی اس کے ساتھ موجود تھی، اس نے 15 مارچ کو اعلان بغاوت کر کے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اس کے بعد کی کہانی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 مہینے کی جنگ میں کیا ہوا، مکتی بانی اور انڈین آرمی کس طرح لڑتی رہی، مشرقی پاکستان کس طرح 1000 میل دور ہماری اس فوج کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، نہ ایئر سپورٹ تھی نہ نیول سپورٹ تھی، اس کو بالکل ہم نے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا، ان بچوں کو جو گھیرے میں آ گئے 5-6 لاکھ انڈین آرمی کے خلاف۔ مگر فال آف ڈھاکہ کے بعد جو بھٹو نے سب سے پہلا کام کیا، گیس کریں وہ کیا کیا ہوگا؟ جو ٹاسک اس کو دیا گیا تھا، جس کے لیے وہ لایا گیا تھا اقتدار میں، وہ پاکستان کی صنعتی ترقی کی تباہی تھی۔ وہ پاکستان کو توڑ دیا اس نے، پاکستان آرمی کو ذلیل بھی کر دیا،
اور تیسرا اہم ترین کام تھا پاکستان کی صنعتی ترقی کو تباہ کرنا۔ یہ بات آج آپ کی تاریخی کتابوں میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، میڈیا میں، کالجز میں کوئی بات نہیں کرتا کہ بھٹو نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کی تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا۔ جو بڑے بڑے انٹرپرنرز پاکستان میں کام کر رہے تھے، بٹالہ انجینئرنگ، آدم جی، سنداؤد، بڑے بڑے نام جو پوری دنیا کی، جس طرح انڈیا میں جو ٹاٹا اور برلا اور یہ بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، اسی کے پائے کے نام پاکستان کے اندر انڈسٹری سیٹ کر رہے تھے اور لگا رہے تھے، اور پاکستان دنیا کے عروج پہ جا رہا تھا، 100% نیشنلائز کر لیا سینکڑوں ہزاروں کارخانوں کو۔ یعنی نیشنلائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا، اور ان کے اوپر ساروں کے اوپر اس نے اپنے پیپلز پارٹی کے جیالے، حرام خور، پلیت اور ناپاک، زانی، بدکار، کرپٹ، جیسے سندھ میں آج یہ پورے سندھ کا تباہی مچائے ہوئے ہے، ان لوگوں کو ڈائریکٹرز لگا دیا سب کے اندر، انہی کو ملازم دے دی، انہی کو جابز دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے نہیں گزرے کہ پورے پاکستان کی وہ ترقی جو 10 سال میں پوری دنیا کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی، 6 مہینے کے اندر وہ ساری فیکٹریاں کھنڈر بن گئی، کھنڈر بن گئی لٹرلی۔ بعد میں لوہے کے وزن پہ بکی وہ ساری فیکٹریاں جو پوری دنیا کے جو ٹینک اور ڈیزل انجن اور سپیس راکٹ بنا رہی تھی، وہ لوہے اور کباڑ کے وزن کے اوپر بیچی گئی ہیں ساری۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھٹو کے آنے کا جو اصل مقصد تھا وہ اس نے اچیو کر لیا، پاکستان توڑ دیا، فوج کو ذلیل کر دی، اور پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی اس کو روک دیا۔ ایوب خان کے زمانے میں 10% سالانہ ہماری گروتھ چل رہی تھی، بھٹو کے دور میں وہ ریڈیوس ہو کے 2% پہ آ گئے، اور پھر پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ اور جتنے پرائیویٹ انٹرپرنر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائیاں انویسٹ کی تھی پاکستان کی انڈسٹری لگانے کی، سب پاکستان چھوڑ گئے۔ بٹالہ انجینئرنگ کے مالک جو تھے، جہاں ڈیزل انجن بنتا تھا، جہاں چائنیز آ کے ٹریننگ لیتے تھے، وہ لنڈن میں بیچارے اپنے گلاب کے پھول دیکھتے دیکھتے وفات پا گئے، اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ پاکستان ہی چھوڑ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھا بھٹو کا کردار۔ آج جس بھٹو کو خدا بنا کے نعوذ باللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بھٹو کے بارے میں صرف میں آخری کومنٹ ایک دینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ ایک برطانوی سفیر تھا پاکستان میں، میرا خیال اس کا نام تھا سر جیمز مورس، 1961 سے 65 تک یہ پاکستان میں برطانوی سفیر تھے۔ بھٹو کے بارے میں انہوں نے ایک کیبل لکھی تھی، خط لکھا اپنی برٹش گورنمنٹ کو، اور کیا لکھا وہ پڑھنے کے لائق ہے، آئیں ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں، یقیناً بھٹو کے پاس وہ تمام خصوصیات تھیں کہ جو بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ جوش، سحر انگیزی، تخیل، ذہانت، زندگی کی رنگینیوں کا شوق، فصاحت، بلاغت، توانائی، مضبوط اعصاب، رگ ظرافت اور بہت ہی موٹی کھال۔ ایسا امتزاج شاذ و نادر ہی کسی میں پایا جاتا ہے، اور یہی بھٹو کے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کا باعث تھا۔ مگر ان سب کے باوجود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سقوط ڈھاکہ اور سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہمارا تجزیے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 1971 کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا، پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھی، تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے، ہماری صفوں میں غدار تھے، نااہل تھے، مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے، زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی عقلیں معطل ہو چکی تھی عورت اور شراب کی بوتل میں۔ اور ایسے میں جب دشمنوں کی جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد، جو تقریباً 10 سال تک وہ تیاری کی گئی، جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ یہ اتنا تکلیف دہ پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن۔ ریاست تھی، ادارے تھے، صدر تھا، عدلیہ تھی، میڈیا تھا، علماء تھے، ISI تھی، فوج تھی، انٹیلیجنس تھی، اس کے باوجود اتنی شرمناک، جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا، غداریاں۔ ہم نے آپ کو مسلسل جو پچھلے ہم تجزیہ کرتے چلے آئے ہیں، اس میں ہم نے آپ کو سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بتایا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجیب الرحمن اگرتلہ سازش 1962 سے تیار کر رہا تھا، اور اس کو 1967 میں گرفتار بھی کیا گیا تھا، پورا غداری کا مقدمہ بھی اس پہ چلا، اور مکتی باہنی اس وقت تیار کر لی گئی تھی، اور 70 کے انتخابات میں دہشت اور طاقت کے زور کے اوپر عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 100% سیٹیں جیتی تھی۔ وہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی غداریاں کیا تھیں،
اس نے پاکستان کی ریاست کو توڑنے کے لیے جنون کی حد تک اس شخص کو تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور اس بات کے باوجود کہ اس نے ایک قلیل تعداد میں 60 سیٹیں صرف لی تھیں اور 181 سیٹیں مجیب کی تھی، قلیل تعداد کے باوجود اس نے ایک دھمکی لگائی پاکستانی ریاست کو اور ایم این ایز کو کہ جو مشرقی پاکستان میں اجلاس میں شرکت کے لیے جائے گا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اور ادھر تم ادھر ہم. اس کا بھرپور کردار تھا پاکستان کو توڑنے میں، کیونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور کسی صورت میں وہ اقتدار شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر اس کے علاوہ ہم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج سب سے زیادہ جانباز اور دلیر فوج تھی جو مشرقی پاکستان میں دشمن کے گھیرے میں آئی ہوئی تھی، اور اس چھوٹی سی فوج کو 32,000 کی فوج کو ہم نے 5 لاکھ دشمن اور مکتی باہنی کے گریلوں کے سامنے چھوڑ دیا تھا اور ابینڈن کر دیا، مرنے کے لیے بیچاروں کو چھوڑ دیا. اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ لاسٹ کاز ہے، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ مغربی پاکستان سے کوئی امداد ہمارے لیے نہیں آئے گی، پھر بھی اس پاکستان کو بچانے کے لیے سرفروشی سے لڑے کہ جو اب جہاں کی آبادی مجبور تھی پورے مشرقی پاکستان کے بنگالی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. وہ صرف ایک محدود مسلح گروہ تھا مکتی باہنی کا، جس میں آدھی تعداد بھارتی فوج کی تھی براہ راست، اور عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کہ جو طاقت اور دہشت کے زور کے اوپر انہوں نے پوری ریاست کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. جیسے کراچی میں آپ ایم کیو ایم کو دیکھتے ہیں، سارے کراچی والے تو دہشت گرد نہیں ہیں، ایم کیو ایم دہشت گرد ہے، الطاف حسین دہشت گرد ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی، سارے سندھی تو کرپٹ نہیں ہیں، سارے سندھی تو پاکستان دشمن نہیں ہیں، لیکن زرداری ہے. سارے پنجابی تو پاکستان توڑ کر گریٹر پنجاب نہیں بنانا چاہتے، لیکن نواز شریف بنانا چاہتا ہے. ہماری سیاسی جماعتیں غدار ہیں، جو کہ یہی حال ہمارا 71 میں تھا. لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت حساس ہے. حساس موضوع یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی عسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہوئی، کس طرح جی ایچ کیو نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکہ دیا. یہ بہت سخت بات ہے، مگر چونکہ یہ ایک ہماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے، لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے. جی ایچ کیو میں اس وقت ایک ڈاکٹرن تیار کی گئی. یہ مجھے نہیں معلوم، تاریخ خاموش ہے اس حوالے سے، فوج میں کبھی بات نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹرن 60s میں بنی، 70s میں بنی، بنانے والا کون تھا، جس کا نام یہ تھا کہ ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یعنی مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کیا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے دفاع پہ ہم توجہ نہیں دیں گے، اور ساری توجہ ہم مغربی پاکستان پر دیں گے، اور اگر مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم مغربی پاکستان سے حملہ کر کے دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان پر سے اپنی فوجیں ہٹا لے. یہ ایک اتنی جاہلانہ، اتنی بے وقوفانہ، اتنی ذلیل ڈاکٹرن تھی، یعنی انٹلیکچولی، اسٹریٹجیکلی، ملیٹریلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز امپلیمنٹ کی جا سکتی. کس نے بنائی؟ کس غدار نے بنائی؟ کس قسم کا کوئی جاہل بے وقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی، قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسیپٹ کر لی گئی؟ اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا. ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ جی ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے، اور دشمن کے کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سرحدوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سرحدوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے. اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا کبھی. ایک ہائپوتھیٹیکل، تخیلاتی وہم، ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا، آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں، جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کے چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی، کبھی زمین پر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ 1000 میل دور اپنی ٹیریٹری کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے، تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب 22 نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر، اس سے پہلے 10 مہینے سے گریلا جنگ چل رہی تھی، مکتی باہنی مسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں. جب 22 دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی، ڈھاکہ کی جانب آنے لگی، تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی معطل ہو کر رہ گیا، جس کو کہتے ہیں پیرالسس ہو گیا، ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں. وہ ساری تھیولوجی، وہ ساری ڈاکٹرن جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا، وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا. اور 4 دسمبر تک
مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا. یعنی کتنی شرمناک بات ہے سوچیے کہ مغربی پاکستان کی قیادت جس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا, وہ پولیٹیشین لیکن بڑی حکومت کے سارے ایڈوائزری, کیونکہ الیکشن جیت چکا تھا, سب کو معلوم تھا آگے رول ہوگا, اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں فارن منسٹر کے طور پہ بھی بھٹو کو ہی بھیجا گیا تھا. یحییٰ خان کے ساتھ اس کی باقی ایڈوائزری جس میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے, جو اسد عمر کا اور زبیر عمر کا باپ. ان کی سازشیں کیا تھیں؟ چونکہ جیسے کہا کہ وہ سارا ریکارڈ ان سب نے بعد میں جی ایچ کیو میں جلا دیا تاکہ ہم پہ مقدمے نہ بن سکے, اور بعد میں یہی وہ مقدمہ بن ہی نہیں سکا, ایویڈنس ہی جل گئی. جیسے آج زرداری کے سارے کیس جل جاتے ہیں, ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, نیب سے چوری ہو جاتی ہیں, لنڈن سے اس کے سارے ڈاکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں. یہ مافیاز کا پرانا طریقہ ہے, ثبوت غائب کر دو اپنے خلاف. تو 4 دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا, مغربی پاکستان نے, اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ڈھاکہ فال ہونے میں 10 دن رہ گئے تھے, دشمن فوجیں ڈھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھیں. مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی. جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں 22 نومبر کو شروع ہو چکی ہے, تو مغربی پاکستان میں جنگ 4 دسمبر کے بعد کیوں شروع کی؟ 22 کو کیوں نہیں شروع کی, بلکہ 22 سے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی؟ جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شاہ 1 سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا, حتیٰ کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سامان لے جانے کے لیے. یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہماری آئی ایس آئی کہاں تھی اس وقت؟ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویژن لیول پلاننگ کر رہا ہے. اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت, جیسے کہا, ایوب خان تو بیچارہ جا چکا تھا, سارا یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا, اور یحییٰ خان سوائے زنا بدکاری کے شراب میں پڑے ہوئے کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ عورت. تو اس کی حکومت کون چلا رہا تھا؟ اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیژن لے رہے تھے, فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی عسکری حکمت عملی کیا ہوگی, ہم کیا جواب دیں گے؟ 4 دسمبر کو جب ہماری سب مرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو, تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ, 4-5-6 بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کی جانب. اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کی جانب, تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر, سب مرین پیغام نہیں دیتی, پیچھے نہیں بھیجتی, ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا, پانی پہ نکلی, اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا, میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے, لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے. حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی, ان پہ مارتی, ایک آدھ جہاز کو ڈبوتی, تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا, ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے, ہمارے بحری جہاز جلے, خیبر اور محافظ ہمارے 2 مائن جہاز تھے, بحری جہاز ڈوب گئے, ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بیچارے ڈوب گئے, بیچارے شہید ہوئے. اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا 71 میں, خیبر اور محافظ 2 ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے, اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے, لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا. اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں. پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں, جاؤ ڈبو دو ان کو. پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی, کریں نہ کریں, جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں. کون لوگ تھے وہاں پر, کس قسم کی غداریاں تھیں, کس قسم کے جہل تھے. یعنی جیسے ہم نے عرض کیا, پھر ہنگور آگے گئی, ہنگور نے جا کے پھر ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی, کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا, لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی کو. ہمارے کئی جہاز, ہمارے سی لینز جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے, وہ سب انہوں نے تباہ کر, حتیٰ کہ وینزویلا کا, برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے, یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لیے اسلحہ لے کر آ رہے تھے. انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلاکیڈ کر دیا. اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بالکل ابینڈن ہو گیا. ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بیچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے, اس وقت کی حکومت کی جانب سے, کہ جی امریکنز کا 6th فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لیے. اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا, اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں, ان کا 6th فلیٹ آ رہا ہے, اور ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے, مشرقی پاکستان جا رہے ہیں وہ, اور وہ انڈیا کو روک لیں گے. ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پوری فوج کو بھی, مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ 6th فلیٹ آ رہا ہے, تمہیں بچا لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا, امداد بھیج رہے ہیں, فکر نہ کرو. اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں. یعنی جیسے کہا کہ مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے, ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی, ہم کراچی ہمارا بلاکیڈ ہو گیا,
ہماری ٹریڈنگ سپلائی روٹس سی لینز بند ہو گئی، اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں، ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا. دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے. جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا. کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرن اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا کبھی، ایکسرسائز تو کی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے. اور 22 کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، تو آپ 4 دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں؟ آپ نے 6 ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا. دوسری بات کہ جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا، جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی، تو عالمی سازشیں بھی اس وقت عروج پر تھیں. جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ 60s میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا. ہم چین کی تربیت کر رہے تھے، ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے، ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے، ہمارا ایٹامک انرجی کا مشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے. پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا. ہم دنیا کے مطلب اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ 80 میں 80 میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو 80 کی دہائی میں نیو یارک اور لنڈن کو کراس کر جائے گا. تو ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی، اسرائیلی لابی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے. اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ اکانومی بلڈ ہو رہی تھی، 22 بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، میمن بزنس مین تھے، انٹرپرنرز تھے، جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لیے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آ کے بلڈ کرنا ہے. قائد اعظم جن کو لے کر آئے تھے، ان ساری بڑی بڑی فیملیز، آدم جیز اینڈ بھوانیز، اور یہ ماشاءاللہ کراچی کی ساری بڑی بڑی میمن فیملی، داؤد گروپ، اور یہ ان ساروں نے مل کر بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی تھی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی. ان ساروں کے خلاف بھٹو نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ 22 بڑے خاندان جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. تو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا کہ تم نے اس کو شخص کو پاور میں لایا جائے گا، اور پاور میں لانے کے لیے پہلے ایوب کو ہٹانا ضروری ہے، پھر پاک فوج کو بے عزت کرنا ضروری ہے، پھر پاکستان کو توڑنا ضروری ہے، پھر بھٹو کو لانا ضروری ہے، اور پھر نیشنلائزیشن ہوگی، جس کا مطلب ہے ساری پرائیویٹ انڈسٹری کو وہ سمیٹ کے اپنے پیپلز پارٹی کے کمینے جیالوں کو دے دے گا، جو 3 ہفتے کے اندر اس کو کھنڈر بنا کے واپس کر دیں گے. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی. 1997 میں ایک سوویٹ KGB کا ایجنٹ مر گیا، اس سے پہلے وہ ڈیفیکٹ کر کے آ گیا تھا امریکہ میں، یوری بیزمنوف. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا نام گوگل کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. یوری بیزمنوف، وہ جب 71 ہوا اس وقت وہ سوویٹ ایمبیسی انڈیا میں تھا، دہلی میں، اور اس نے اپنے انٹرویو میں بعد میں بتایا کہ جتنے بھی یہ عوامی لیگ کے لوگ تھے، عوامی لیگ کی لیڈرشپ تھی اور اس کے مکتی باہنی کے کیڈرے تھے، ان سب کی تربیت ماسکو اور تاشقند میں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کو مسلح تربیت دی جاتی تھی، نظریاتی تربیت دی جاتی تھی، پھر ان کو انڈیا لایا جاتا تھا، پھر انڈیا کے رستے گزر کے یہ مشرقی پاکستان جاتے تھے. اور اس نے بڑا واضح طور پر سمجھایا، بڑا بتایا حیرت انگیز طور پر، کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں براہ راست سوویت یونین کا دخل تھا. اور سوویت ایمبیسی جو ڈھاکہ میں تھی، جو کانسولیٹ تھا ان کا، وہ باقاعدہ ڈپلومیٹک بروشرز اور بکس کے نام کے اوپر کارٹن پہ کارٹن، کریٹ پہ کریٹ منگوا رہی تھی، اور ان میں اسلحہ کلاشنکوف رائفلیں تھیں جو ڈھاکہ پہنچ رہی تھیں. سوویت یونین پہنچا رہا تھا یہ، اور جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور مکتی باہنی کے مختلف کیڈرے کو مشرقی پاکستان میں تقسیم کی جاتی. چونکہ اگر انڈیا پہ نظر تھی بھی ہماری، تو سوویت یونین کو، روسیوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے سارا سامان تقسیم ہوتا تھا ان مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو ڈھاکہ سے، سوویت ایمبیسی سے. اور یوری بیزمنوف نے یہ بات بتائی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی گراس روٹ موومنٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھی. اس نے کہا کوئی گراس روٹ نہیں تھی، ہم نے ایک مسلح دہشت گرد گروہ بنایا تھا جو طاقت پہ زور پہ لوگوں کو چپ کراتا تھا، جو مارکسسٹ لیننسٹ تھے، جو سارے ہائی پارٹی سکول میں تاشقند اور ماسکو کے ٹرینڈ تھے، اور ان کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کے تھرو. اور کہتا ہے جب اس نے ڈیفیکٹ کیا تو اس نے کہا میں نے یہ بات CIA کو بتائی آ کے، اور CIA ہنس پڑی اس کے اوپر اور کہتی ہے یو بین واچنگ ٹو مینی جیمز بانڈ موویز. CIA کو پتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے جا رہا. پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ KGB اور CIA دونوں کا تھا، اور دونوں نے اپنے ایسٹس تیار کیے تھے. KGB کا ایسٹ، را کا ایسٹ شیخ مجیب الرحمان تھا، اور CIA کا ایسٹ بھٹو اور جنرل غلام عمر جیسے لوگ تھے جو مجیب کے بالکل اطراف میں بیٹھے نیشنل پالیسیز بنا رہے تھے اس وقت. اور اس ساری صورتحال میں ریاست پاکستان اس قدر مفلوج ہو چکی تھی، جیسے کہا کہ خود میدان جنگ میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ انسان ناقابل یقین
حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر بڑی غداری یا حماقت یا جہالت پاک آرمی کی طرف سے، فضائیہ کی طرف سے، نیوی کی طرف سے ہو سکے. جیسے کہا کہ جس طرح وہ راشد منہاس تھا، راشد منہاس کا جو انسٹرکٹر تھا وہ پی ایف کا، پاکستان ایئر فورس کا آفسر تھا. اس نے دھوکہ دے کے راشد منہاس کے جہاز میں بیٹھا اور اس کو اغوا کر کے انڈیا لے جانا چاہ رہا تھا. اب آپ کس پہ اعتبار کریں گے جب خود پاک فوج کے اندر جو آپ کے بنگالی آفسرز ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں، یا اگر سرو بھی کر رہے ہیں تو ان کی نیتیں، ان کی لائلٹی ساری کی ساری مشرقی پاکستان سے الگ ہو کے اب وہ مکتی باہنی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل چکی ہے جا کے. تو یہ سارے کے ساتھ اسی وجہ سے بہت بعد میں جا کے مغربی پاکستان میں جو بنگالی آفسرز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، سب کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. ایون اس کی وجہ سے بہت سارے محب وطن بنگالی افسروں کو بھی نقصان پہنچا. جس طرح امام عالم صاحب تھے، ان کو بھی بہت عرصے تک 71 کی جنگ میں فلائنگ نہیں دی گئی کیونکہ وہ بنگالی تھے، اور یہ خیال تھا کہ شاید یہ کہیں اس راشد منہاس کے انسٹرکٹر کی طرح کہیں جہاز اڑا کے انڈیا نہ چلے جائیں. اتنی کنفیوژن تھی کہ آپ کو محب وطن اور غدار کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا. اب سوچیں کیا حالات تھے. مشرقی پاکستان میں 22,000 پاکستان آرمی یونٹس جو بنگالی تھیں بغاوت کر کے مکتی بانی سے مل گئی. اپنے سارے انہوں نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں اور جوانوں کو شہید کر دیا، ان کی فیملیز کو مار دیا. جنرل ضیاء الرحمان جو بعد میں انڈیا کا، اس وقت میجر ضیاء الرحمان تھا جو بعد میں بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ بنا، اس نے اپنے کمانڈنگ آفسر کو سر پہ گولی ماری اپنے گھر میں، اپنے گیسٹ ہاؤس میں لے جا کے. پاکستان سے تعلق رکھنے والا گھر بلایا، سر پہ گولی ماری اس کے. بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود ضیاء الرحمان کی اپنی فوج نے اس کے سر پہ گولی ماری اسی ریسٹ ہاؤس میں جہاں اس نے پاکستانی افسر کو شہید کیا تھا. فطرت کا مکافات عمل اسی طرح. اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو توڑا. لیکن فی الحال اس عسکری حکمت عملی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر فیل ہوئے. ڈپلومیٹکلی سوویت یونین پوری قوت کے ساتھ توڑنے پہ لگا ہوا تھا مشرقی پاکستان کو، باقاعدہ اسلحہ پہنچا رہا تھا ڈھاکہ میں. دوسری جانب امریکنز دھوکہ دے رہے تھے ہماری حکومت کو کہ یہ 6 فلیٹ آ رہا ہے، اور یہ دھوکہ باقاعدہ پھیلایا جا رہا تھا ڈس انفارمیشن کے طور پر. اور جو ٹولہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت راولپنڈی میں، جی ایچ کیو میں، اسلام آباد میں، یحییٰ، جنرل غلام عمر، بھٹو اور اس کے ساتھ کے چند لوگ اور، وہ تمام کے تمام جس طرح شاطر طریقے سے ریاست کے ساتھ کھیل رہے تھے، پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے بعد کوئی چانس ہی نہیں تھا ریاست پاکستان کا کہ ہم بچ جاتے. اور یہی پہ نقصان ہوا کہ ثانیہ سقوط ڈھاکہ بھی ہوا. 10-15 لاکھ پاکستانی، 5 لاکھ پاکستانی مکتی بانی کے ہاتھوں شہید ہوئے، 2.5-3 لاکھ گرفتار ہوئے. بنگالی وہاں پہ بیچارے فیملیز، بہاری جو بھی کیمپوں میں رہتے ہیں مشرقی پاکستان میں، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور پاکستان میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھٹو نے جو بنوائی وہ بھی صرف ایک سخت متعصب، سخت گھٹیا، تھرڈ ریٹ رپورٹ، جس میں کوئی اس لیے عالمی سطح پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی. وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے تمام اسباب کا جائزہ ہی نہیں لیا. مقصد چونکہ بھٹو کا فوج کو ذلیل کرنا تھا، لہذا فوج کے افسروں کی اور جنرل نیازی کی جو غلطیاں تھیں بس انہی کے اوپر نگاہ رکھی اس نے کہ تم نے ایسے نہیں کیا اور ویسے نہیں کیا، اور تم نے یہاں پہ غلطیاں کی اور یہاں پہ غلطیاں کی. سارا کا سارا فوکس اس کا صرف فوج کو ذلیل کرنے پہ تھا. اور جیسے کہا کہ بھٹو چونکہ اس فوج سے خوفزدہ تھا جو مشرقی پاکستان میں قید ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے بھی 2.5-3 سال اس فوج کو بھارت کی قید میں رہنے دیا. ابھینندن کو تو آپ نے اگلے دن رہا کر دیا. بھارت نے کس قانون کے تحت جنگ ختم ہونے کے بعد 2.5 سال جنگی قیدی ہمارے رکھے؟ اس لیے کہ پاکستان حکومت ان کو لینا نہیں چاہتی تھی. اندرا گاندھی بھی ذلیل کرنا چاہتی تھی اور بھٹو بھی اس فوج کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. تو جیسے بات کہی کہ یہ ریاست پاکستان ہر سطح پر اس بری طرح فیل ہوئی، پاک فوج اس بری طرح فیل ہوئی. پاک فوج اس مشرقی پاکستان والی فوج کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے پالیسی میکرز کو کہہ رہا ہوں جو جی ایچ یو میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے شرمناک طریقے سے یہ فیل ہوئے. ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یہ ڈاکٹرن ایسے کولیپس ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا. اور جس نے یہ ڈاکٹرن بنائی تھی کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، کبھی اس کو لٹکایا نہیں گیا. دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں. آج تک اسرائیل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان جرمنز کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ جو بقول اس کے جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. 80 90 سال کے بڈھے بابے جو ان کو پکڑ کے اسرائیل لایا جاتا ہے، ان پر مقدمہ چلاتے. مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں آج بھی یہ مکتی بہانی اور عوامی لیگ کی حکومت جو ہے، حسینہ واجد، یہ غدار کی بیٹی، یہ آج تک پاکستان سے پیار کرنے والے مسلمانوں کو، بہاریوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے نکالتی ہے اور ان کو پھانسیاں دے رہی ہے. اور حامد میر ہمارا غدار ان کو کہتا ہے کہ پھانسیاں دو ان کو. قومیں اپنی غلطیوں کو اس کی اصلاح کرتی ہیں چاہے اس میں 100 سال کیوں نہ گزر جائیں.
پاکستانی ریاست کو بہت سنجیدگی کے ساتھ مشرقی پاکستان کے سانحے پر ایک مرتبہ پھر تحقیقاتی کمیشن کھولنا ہے۔ وہ تمام کردار جو چاہے غدار ہوں، چاہے مجرمانہ غفلت ہو، ان سب کو سزا دینے کی ضرورت ہے، چاہے ان کی قبریں اکھیڑ کر ان کو لٹکانا کیوں نہ پڑے۔ یہ بھاورتن کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے آپ میڈل واپس لے لیں، ان سے آپ رینکس واپس لے لیں، ان کی پینشن واپس لے لیں، ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ٹریٹر تھے، غدار تھے، مجرم تھے، انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے، اس میں بھٹو بھی ہو، مجیب ہو، غلام عمر ہو، یحییٰ ہو، اور جتنے ایلیمنٹس اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، جو ذمہ دار تھی اس بات کی کہ پاکستان کا دفاع کرے، لیکن ہر سطح پر فیل ہوئی۔ اور پھر یہ سبق اس سے کہ جب تک پاکستان اپنا دفاع خود نہیں کرے گا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کا دفاع نہیں کرے گی۔ آپ چائنا کے آسرے پہ، امریکہ کے آسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے۔ آپ کو خود اپنی ایک ایگریسو، پرو ایکٹیو ڈیفنس پالیسی بنانی ہوگی، آگے بڑھ کر دشمن کو مارنا ہوگا۔ ہم نے ہر سطح پر ذلت اور رسوائی دکھائی 71 میں، جانتے بوجھتے ہم کہ دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہم بیٹھے تماشے دیکھتے رہے، اپنے بھائیوں کو مرواتے رہے، باقاعدہ ابینڈن کر دیا 32,000 فوج کو اور مشرقی پاکستان کو کہ جانے دو ان کو، ادھر تم ادھر ہم۔ اس سے زیادہ سفاک غلطی، سفاک جرم ہماری تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ وہی بات شرمناک کہ ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی اس پر۔ پاکستان کی آج کی قیادت کو بھی، چاہے سیاسی ہو یا عسکری، بہت غور سے مشرقی پاکستان کو سٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بے شک دنیا میں آپ کو سزا نہ لگے، ظاہراً مقدمہ آپ پہ نہیں چلا، لیکن جو ذلت اور رسوائی جنرل نیازی اور جنرل یحییٰ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اور جنرل غلام عمر کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، وہ قیامت تک نہیں دھلے گی۔ ان کو ہر سانس پر بد دعائیں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار و رسوا ہیں، چاہے دنیا میں مقدمہ ان پہ نہ چلا اور ان کو پینشن بھی مل رہی ہے اور بڑے عزت سے وہ رہ بھی رہے ہوں گے اپنے وقت میں، لیکن جو ذلت اور رسوائی انہوں نے دنیا اور آخرت میں کمائی ہے وہ کبھی دھلے گی نہیں ان کے اوپر سے۔ نیازی کی تصویر پورے ہندوستان کے اندر ہمیشہ جب پاکستان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں دشمن، تو نیازی کی وہ تصویر لگاتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے۔ تو پاکستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے، مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے، تم دنیا کی عدالت سے بچ بھی جاؤ اگر تو اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے۔ وہ صدائے خلق جو ہے وہ نقارہ خدا بن جاتی ہے۔ عوام الناس جو بات کہتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف سے حقیقت کا بیان ہوتا ہے عوام الناس میں، قوم میں۔ تو آج آپ جو فیصلے کریں گے، بے شک آپ کا مقدمہ دنیا میں چلے یا نہ چلے، لیکن قیامت تک آپ کی ریپوٹیشن وہ بنے گی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ اس پاک سرزمین سے جس نے خیانت کی، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا۔ 71 میں پاک فوج بھی فیل ہوئی، پاک فوج کے پالیسی میکرز فیل ہوئے۔ میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان والی فوج ہماری جو تھی سب سے شیر اور دلیر فوجی تھے، اور ان جانبازوں کو ہم نے میدان جنگ میں بھیج کر چھوڑ دیا بیچاروں کو شہید ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے، اور ذلیل کرتے رہے 50 سال۔ لیکن جو اصل ڈیسیجن میکرز تھے GHQ کے، یحییٰ اور اس کی ٹیم، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ریاست نے باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا، حالانکہ ان کو تو استغفر اللہ لٹکا کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے تھا، کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا۔ اور سربراہان وقت کے لیے بہت ضروری ہے کہ باکردار ہوں، نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو، نرم دم گفتگو ہوں، گرم دم گفتگو ہوں، پاک دل و پاک باز ہوں، یحییٰ خان کی طرح زانی شرابی نہ ہو جو جنرل رانی اور نور جہان کے ساتھ بند کمروں کے اندر ہفتوں گزار دیتا ہے، اور جب باہر پاکستان ڈوب رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی عورت اور شراب کے نشے میں۔ یہ حقیقت ہے ہماری تاریخ کی، کوئی تہمت یا الزام نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم، حکمرانوں کی ایسی ناپاکی کی وجہ سے پھر اس قوم کو یہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ دشمن ایک مرتبہ پھر 71 دہرانا چاہتا ہے۔ آج پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں میں غدار بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانی ہیں۔ ایک عوامی لیگ اور مجیب الرحمان تھا، آج 10 ہیں پاکستان میں۔ اور ریاست پاکستان وہی غلطیاں کر رہی ہے جو 71 میں کی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سانحہ نہ ہو جائے، اور دشمن اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں اس نے کی تھی، اور ریاست اسی طرح خوفزدہ، گھبرائی ہوئی اور پیرالسس کا شکار ہے جیسے 71 میں تھی۔ ہم یہ سیریز کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ بڑوں نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کا جغرافیہ اب تبدیل ہوگا، لیکن وہ پھیلے گا، بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے لیکن اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا تو پہلے ہمیں بہت مار پڑے گی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو مار نہ پڑے، ورنہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو ہو کر رہے گی۔ اس پاکستان نے پھیلنا ہے،
بڑے ہونا ہے، غزوہ ہند بھی ہونا ہے، دشمن نے ذلیل بھی ہونا ہے، اور وہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لیکن جو ذلیل و خوار اور کمینے حکمران پاکستان میں بستے ہیں سیاسی جماعتوں میں، پالیسی میکرز، اللہ ان کو ذلیل کر کے رہے گا. اور اس کے لیے شاید ہمیں بھارت سے ایک خوفناک جنگ ہم پر مسلط کی جائے، وقت کے ہلاکو ہم پر مسلط کیے جائیں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ ہلاکو اور چنگیز اور تیمور فطرت کے نشتر ہیں، شاید ہمارے لیے وہ نشتر مودی اور ہندوتو آئیڈیالوجی ہو جو ہماری قوم کو ایک مرتبہ پاکستان کی قدر کرانے کے لیے ہم پر ایک دفعہ تازیانے کے طور پر آئیں. انشاءاللہ اس پاکستان کا تو اللہ حافظ و ناصر ہے، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں یہ پاکستانی اپنی خیر منائیں، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب بڑی سختی سے طلب کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ تک جزاک اللہ خیر.